بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج آپ انرجی اکنامکس کا چیپٹر 27 پڑھیں گے. اس کا ٹاپک ہے نیوکلیر انرجی. تو پہلا مین میڈ نیوکلیر ریئیکٹر کا ٹیسٹ وہ انریکو فرمی فیمس فائل تھا، اس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کو CP1 بھی کہا جاتا ہے. اور یہ ٹیسٹ 2 دسمبر 1942 کو ہوا تھا اسکواش کورٹ میں، انڈر دا اسٹینڈ آف دا یونیورسٹی آف شکاگو اسٹیک فیلڈ. انہوں نے جو فائل تھا وہ بلیک تھا، گریسی اور فلیٹ اینڈ ماس تھا، چپکا ہوا. اور یہاں پر آپ اس کا ڈائیگرام دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ فائل تھا. اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یونٹ 10 100,000 10,000 لیک 7,71,000 پاؤنڈ آف گریفائٹ اس میں موجود ہے، اور 80,590 پاؤنڈ آف یورینیم آکسائڈ، یورینیم کا ایک کمپاؤنڈ ہے، اور 12,400 پاؤنڈ آف یورینیم میٹل اس میں شامل ہے. اور اس پر ٹوٹل خرچہ $1 ملین آیا تھا، جو کہ کافی زیادہ خرچہ تھا. تو یہی چیز آپ نے یہاں پر دیکھا. اور یہ جو یورینیم تھا، جو یورینیم آکسائڈ تھا، وہ گریفائٹ میں، اچھا یہ سب چیز دوبارہ پڑھ لیں. یہ ایک عجیب دکھائی دے رہا تھا، اور اس کا جو سائز تھا اس فائل کا وہ تقریباً ایک گیراج کی طرح تھا، اتنا اس کا سائز تھا. اور اس کا جو شیپ تھا وہ دروازے کی نوب جیسا تھا. اور یہاں پر جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ 77 یونٹ 10 100,000 10,000 لیک 7,71,000 پاؤنڈ اس میں گریفائٹ کے برکس تھے. گریفائٹ آپ جانتے ہیں جو کہ کاربن سے بنا ہوتا ہے. اور یہ جو اینٹیں تھی گریفائٹ کی، یہ 16 انچ والی تھی. اسی طرح یورینیم آکسائڈ جو کیمیکل ہے، یہ 80,590 پاؤنڈس تھے، اور اسی طرح 12,400 پاؤنڈ وہ یورینیم میٹل تھا. اب یہ جو یورینیم آکسائڈ تھا، اس کو گریفائٹ برکس میں فٹ کیا گیا، اور جو CP1 تھا یعنی فائل تھا، اس پر جو خرچ آیا تھا وہ $1 ملین تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اٹ ہیڈ نو شیلڈنگ اور ایمرجنسی کولنگ ڈیوائسز، کیونکہ جب یورینیم اس کی اس کی جو نیوکلیر فیشن شروع ہو جاتی ہے تو اس دوران کافی ہیٹ پیدا ہوتا ہے. تو اس سے بچاؤ کے لیے یا ایمرجنسی کولنگ ڈیوائسز اس وقت اس میں نہیں رکھے گئے. تو فرمی کا یہ ارادہ تھا کہ وہ ریئیکٹر کو جو ½ واٹ پاور سے کم پہ رکھے، لیکن کسی کو شک یہ نہیں تھا کہ اگر یہ کام کرے گا تو could someday be applied to the production of power، کہ اس سے ہم بجلی بھی پیدا کر سکتے ہیں. تو فرمی کا جو ینگ فزسسٹ کولیگ تھا والٹر زن، وہ آلریڈی سوچ رہا تھا کہ ہم بجلی وہ سویلین استعمال کے لیے بجلی پیدا کر سکے. اچھا یہ بات نوٹ کریں، جب انیشیل فیشن ہوتا ہے یورینیم 235 میں، تو فرمی نے سوچا اگر چین ریئیکشن شروع ہوا تو ہر فیشن کی وجہ سے 2 مزید فیشن آئیں گے، 2 کی وجہ سے 4، 4 کی جگہ 4 کے بعد 8، اور 8 کے بعد 16، اس طرح یہ ڈبل ہوتے جائیں گے. تو اس کا کہنا یہ تھا کہ اس سے اتنی ہیٹ اور ریڈیشن پیدا ہوگی کہ اس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکیں گے. تو اس کو قابو میں رکھنے کے لیے انہوں نے راڈس استعمال کیے، لکڑی کے ایک سلاخ استعمال کی، اس پر کیڈمیم میٹل کی کور چڑھا دی، کیونکہ کیڈمیم میٹل میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ نیوٹرانس کو جذب کر سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے جب نیوٹران وہ کنٹرول طریقے سے یورینیم کو ہٹ کریں گے تو یورینیم میں نیوکلیر فیشن کنٹرول ہوگا اور آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوگا. تو CP1 میں کیا ہو گیا، ہینڈ میڈ ووڈن راڈز استعمال کیا گیا، اس پر کیڈمیم میٹل کی چادر وہ چھڑائی گئی، شیٹس، کیونکہ اس میٹل میں یہ صلاحیت ہے کہ نیوٹرانس کو ایبزارب کر سکتے ہیں. تو جب وہ یہاں پر نیوکلیر فیشن ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ پہلے ایک ایٹم میں نیوکلیر فیشن ہوگا تو وہاں سے نیوٹران نکلیں گے، تو 2 میں 2 سے 4، 4 میں 8، تو یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے. تو اسی لیے انہوں نے وہاں پر کیڈمیم یوز کیا، کیونکہ کیڈمیم کا یہ کام ہے کہ یہ نیوٹران کو ایبزارب کرتا ہے. جب یہ نیوٹران کو جذب کرے، اسی وجہ سے یورینیم پر زیادہ
یورینیم پر زیادہ نیوٹران نہیں پڑیں گے، اس کو نہیں ہٹ کریں گے اور نیوکلیئر فیشن وہ کنٹرول ہوگا۔ تو اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ کیڈمیم راڈ کے ساتھ ساتھ فومی نے ایک سائنسدانوں کا ایک سوسائڈ اسکواڈ تیار کیا تھا ریزرو، اور یہ 3 سائنسدان پر مشتمل تھے، اور ان کے پاس کیڈمیم سلفیٹ سولوشن تھا، اور کیڈمیم سلفیٹ سولوشن میں بھی یہی صلاحیت ہے، کیونکہ اس میں کیڈمیم موجود ہوتا ہے تو وہ نیوٹران کو ایبزارب کر سکتے ہیں اور نیوکلیئر فیشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو ان کی یہ ذمہ داری ان پہ رکھی تھی کہ اگر یہ چیز کنٹرول سے باہر ہو تو آپ کے پاس جگز میں کیڈمیم سلفیٹ سولوشن ہے تو آپ اس پر ڈال لیں، تاکہ یہ جو نیوکلیئر فیشن ہو یہ کنٹرول انداز میں ہو اور یہ بے قابو نہ ہو جائے۔ تو صبح اور دوپہر سے پہلے یہ ایکسپیریمنٹ ہوا، اور مڈ آفٹرنون کے بعد سب لوگوں نے دیکھا کہ فومی نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ریئیکشن ہو چکا ہے، اور یہ ریئیکشن سیلف سسٹیننگ ہے۔ سیلف سسٹیننگ یہ ہے کہ جب تک ایک ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے تو وہ چین ریئیکشن دوسرے ریئیکشن کو سٹارٹ کرتا ہے، 2 سے 4، 4 سے 8، اس طرح یہ نیوکلیئر فیشن جاری رہتا ہے۔ اچھا، the while neutron intensity at that point was doubling every 2 minutes as the chain reaction proceeded، جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ یہ ہر 2 منٹ بعد وہ چین ریئیکشن وہ ڈبل ہوتا جاتا تھا، اور یہ ان کنٹرول تھا، ہاف ان آور اینڈ آف، آدھے گھنٹے، 1 گھنٹے کے لیے، 1.5 گھنٹے کے لیے ان کنٹرول تھا، اور اس کا ریٹ اتنا انکریز ہوا کہ اس سے 1 بلین کلو واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی تھی۔ تو نتھنگ ویری اسپیکٹیکولر ہیڈ ہیپن، کوئی عجیب واقعہ رونما نہ ہوا، اور کوئی چیز اپنی جگہ سے نہیں ہلی، اور کوئی آواز پیدا نہیں ہوئی، اور اسی طرح یہ پروسیس وہ مکمل ہوا۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی چیز انہوں نے یہاں دوبارہ لکھی ہے کہ اس فائل میں تقریباً یہ 7,71,000 پاؤنڈ آف گریفائٹ تھے، 80,590 پاؤنڈ آف یورینیم آکسائڈ کیمیکل تھا، اور 12,400 پاؤنڈ آف یورینیم میٹل، اور اس پر $1 ملین خرچ آیا تھا۔ تو مختلف ایکٹس کی مدد سے اور مختلف آرگنائزیشن کی مدد سے گورنمنٹ نے اس چیز کو کنٹرول کیا، یعنی ایک ایٹامک انرجی ایکٹ آف 1946 انہوں نے انٹروڈیوس کیا، دوسرا انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی، کانگریشنل جوائنٹ کمیٹی آن ایٹامک انرجی۔ تو گورنمنٹ نے ایٹامک انرجی کو پر کنٹرول حاصل کیا، اس پر اجارہ داری حاصل کی، ہر قسم کی جو ایٹامک انرجی تھی، اور گورنمنٹ نے اس کو مانیٹر کرنا شروع کیا اور نیوکلیئر ڈیولپمنٹ کو کنٹرول کیا، ٹیسٹ ریئیکٹر کو بلڈ کرنا اور اس طرح ٹیسٹ ویپنس کو کنٹرول کرنا، اس تمام ذمہ داری گورنمنٹ کی تھی۔ پھر 1964 سے 1970 تک US جو یوٹیلیٹی کمپنیز نے انہوں نے آرڈر کی 100 ریئیکٹر بنانے کے لیے، تو اب بھی یہ ریئیکٹرز وہ آپریشن میں وہ کام کر رہے ہیں، بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ کرنٹلی تقریباً 109 نیوکلیئر پاور پلانٹ سے آپریشن کر رہا ہے امریکہ میں، اور 1978 کے بعد کوئی نیو پلانٹس نہیں بنا ہے، اور یہ جو نیوکلیئر پاور پلانٹس ہے یہ تقریباً USA کی نیٹ کا 22% بجلی وہ پیدا کر رہا ہے، اور اسی طرح فرانس جو ہے نا وہ اپنی 70% بجلی وہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی یعنی جوہری توانائی سے پیدا کر رہا ہے، جو کہ دنیا میں ہائیسٹ ہے۔ اور یہاں پر ہے واٹس بار 1 جو کہ اسپرنگ سٹی ٹینیسی میں ہے، جو یہ کمپنی 1997 میں آن لائن آئی، اور یہ US کا آخری کمرشل نیوکلیئر ریئیکٹر تھا جو کہ آن لائن آیا تھا۔ سپٹمبر 22، 2005 میں نیو شارٹ انرجی انہوں نے پورٹ گبسن کو سلیکٹ کیا جو کہ مسیسپی میں ہے، اور اس طرح اسکاٹس بورو میں جو کہ الاباما میں ہے، فار 2 نیوکلیئر یونٹس، وہاں پر 2 نیوکلیئر جو یونٹس تھے اس کو انسٹال کرنے کے لیے۔ یہ ممکن ہے کہ پہلا نیوکلیئر پاور پلانٹ جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں بلڈ کیا گیا تھا 1970s میں، یہ میں بی انسٹالڈ ان دا ریموٹ ٹاؤن آف گیلینا الاسکا، اور دا ٹاؤن سٹی کونسل اپرووڈ دا آئیڈیا، یہ ٹاؤن سٹی کونسل نے اس کو اپروو کیا کہ یہاں پر ہونا چاہیے، اور توشیبا نے یہ پروپوز کیا کہ ہم 4S نیوکلیئر بیٹری وہ انسٹال کریں گے گلینا میں فری آف چارج ایز اے ٹیسٹ، بطور ٹیسٹ، ہم اس کو دا سائنس آف فیشن، اور یہ چیز ہم معلوم کریں گے کہ کس طرح یہاں سے یورینیم سے انرجی پیدا کی جاتی ہے۔ تو آئنسٹائن کا فارمولہ ہے E=mc²، E انرجی ہے، M ماس ہے، اور C اسپیڈ آف لائٹ ہے۔ تو
یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انرجی اور ماس ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اور آپ ماس کو انرجی میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اسی اسپیڈ آف لائٹ کو ظاہر کر رہا ہے جو کہ ہمیں معلوم ہے کہ یونٹ 10 100,000 10,000 لیک یعنی 300,000 کلومیٹر پر سیکنڈ. اور آپ اس کو اسکوئر ہے تو یہ آپ کا یونٹ 10 100,000 10,000 یعنی 90 بلین اسکوئر کلومیٹر پر اسکوئر سیکنڈ. تو اسمال اماؤنٹ آف ماس گیو الاٹ آف انرجی کیونکہ یورینیم اس کی میں جب نیوکلیر فیشن ہوتا ہے تو کافی زیادہ انرجی پیدا ہوتی ہے. اور 1 گرام تقریباً 30 ٹنز آف TNT پروڈیوس کر رہا ہے. TNT ٹرائی نائٹرو ٹائلوینز جو کہ ایکسپلوسو مٹیریل یہ استعمال ہوتا ہے تو 30 ٹنز آف TNT پروڈیوس کرنا کافی زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح جو ہیروشیما اور ناگاساکی پر جو بمز گرائے گئے تھے وہ چھوٹے تھے لیکن تب پھر بھی انہوں نے 20,000 ٹنز آف TNT پاور انہوں نے پیدا کیا تھا اور اس کی وجہ سے لوگ وہ مر گئے تھے. اے سینس آف اسکیل فار دا نیوکلیئر ورلڈ. اگر انسان کی بات ہم کریں تو انسان کا جو قد ہوتا ہے وہ 5 فیٹ 7 انچ ہوتا ہے. اور یہ بات نوٹ کریں کہ انسان کا جو ریڈ بلڈ سیل ہے وہ ہماری باڈی سے 70,000 گنا چھوٹا ہوتا ہے. پھر ہمارا ایٹم جو کہ ایک ایٹم کو لے لے وہ آئی تھنک یونٹ 10 100,000 10,000 لیک 10 لیک کروڑ 10 کروڑ بلین 10 بلین ٹائمز وہ چھوٹا ہوتا ہے ہماری باڈی سے. 10 بلین ٹائمز یہ ایٹم چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے. اور ایک ایٹم کا نیوکلیس وہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے یونٹ 10 100,000 10,000 لیک 10 لیک کروڑ 10 کروڑ بلین 10 بلین ٹریلین 10 ٹریلین. اور آئی تھنک 1 کویڈریلین یہ اتنا زیادہ چھوٹا ہوتا ہے. کویڈریلین تو کافی زیادہ چھوٹا ہوتا ہے. اور پروٹان پر پازیٹیو چارج ہوتا ہے اور اے پروٹان ان سائڈ وڈ بی اباؤٹ آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا یہ چھوٹا ہوتا ہے دین وی آر. تو نیوکلیس میں 2 ٹائپس آف پارٹیکلز ہوتے ہیں ایک پروٹان دوسرا نیوٹرانس. اور پراپرٹیز آف دا سب ایٹامک پارٹیکل آر سمرائز ان کو اس طرح سمرائز کیا گیا ہے. پروٹان پر چارج 1 ہے اور اس پر پازیٹیو چارج ہے. نیوٹران کا جو ماس ہے وہ 1 لے لے اور اس پر کوئی چارج نہیں ہوتا. الیکٹران ایک پارٹیکل ہے اور اس پر جو چارج آئے گا وہ نیگیٹو آئے گا. اور یہاں پر انہوں نے لکھا ہے 1/1840 یعنی یہ پروٹان اور نیوٹران سے 1840 گنا چھوٹا ہوتا ہے. اچھا نمبر آف پروٹان یا نمبر آف الیکٹران اس کا ایٹامک نمبر اور اس کو ہم زی سے ظاہر کر رہے ہیں. جیسا کہ ہائیڈروجن میں ایک پروٹان ہوتا ہے اور ایک الیکٹران تو اس کا ایٹامک نمبر 1 ہے. تو ایک ایٹم نیوٹرل ہوتا ہے جتنا اس میں پروٹان کی تعداد ہوتی ہے اتنی اس میں الیکٹران کی تعداد ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہائیڈروجن میں ایک پروٹان ہے تو ایک الیکٹران. تو ہائیڈروجن پر کوئی چارج نہیں کیونکہ الیکٹران پر نیگیٹو چارج ہے تو پروٹان پر پازیٹیو چارج تو +1 - 1 = 0 لہٰذا ایٹم نیوٹرل ہوتا ہے. اگر الیکٹران وہ ہائیڈروجن ایٹم سے نکلے تو ظاہری بات ہے کہ ہائیڈروجن ایٹم میں پھر الیکٹران نہیں ہوگا تو ہائیڈروجن ایٹم پر پازیٹیو چارج آئے گا پھر اس کو ہم آئن کہیں گے پازیٹیو آئن. ایک اور فار ایگزامپل آکسیجن کو لے لیں. آکسیجن کا ایٹامک نمبر 8 ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس میں 8 الیکٹرانز اور 8 پروٹان ہے. اور ایٹامک نمبر کو ہم سبسکرپٹ میں لکھتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ او نیچے 8 ہے ہائیڈروجن 1 کاربن 6 تو آکسیجن کا 8 ہے ہائیڈروجن کا 1 ایٹامک نمبر ہے کاربن کا 6. تو ایٹامک نمبر کا مطلب یہی نمبر آف الیکٹران یا نمبر آف پروٹان. اچھا پروٹان اور نیوٹران کی مجموعی تعداد کو ماس نمبر کہتے ہیں. سپوز کریں ہائیڈروجن میں ایک پروٹان ہے تو اس کا ماس نمبر 1 ہے کیونکہ ہائیڈروجن میں نیوٹران نہیں ہے. یہ جو ہم پروٹین کی بات کرتے ہیں تو اٹ از ریٹن ایز 1H1 اور ایکس کو ہم نے ہائیڈروجن لکھا ہے زی ایٹامک نمبر ہے اور اوپر ماس نمبر ہے. ایک اور ایگزامپل لے لیں ہیلیم کا. ہیلیم کا ماس نمبر 2 ہے انہوں نے غلط لکھا ہے ایٹامک نمبر 2 ہے اور ماس نمبر 4 ہے کیونکہ ایٹامک نمبر اس لیے وجہ سے 2 ہے کہ 2 اس میں الیکٹران ہے اور 2 پروٹان ہے. ماس نمبر اسی وجہ سے 4 ہے کہ اس کے نیوکلس میں 2 پروٹان ہے اور 2 نیوٹران ہے. تو پروٹان اور نیوٹران کی مجموعی تعداد کو ماس نمبر کہتے ہیں. تو اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیلیم کا ماس نمبر 4 ہے. اس کو ہم نیوکلس یا نیوکلیانس کہتے ہیں. اور یہ دس ڈزنٹ ایکسپلیسٹلی ٹیل یو ہاؤ مینی نیوٹرانز آر دیئر ان دا نیوکلس. یہ آپ کو کلیئرلی بتا نہیں سکتا کہ نیوکلس میں کتنے نیوٹرانز ہیں. اب آپ یہاں پر 4 آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 4 کا مطلب ہے کہ پروٹان اور نیوٹران کی تعداد 4 ہے.
لیکن واضح طور پر آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن نیچے 2 لکھا ہے، تو 2 کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروٹان کی تعداد ہے، تو 4 سے 2 مائنس کرے تو 2 نیوٹرانز ہے. سو دیر از نو چارج کنسیڈریشن، دیر کوڈ بی مور نیوٹرانس دین پروٹان. اچھا، ایک ایٹم میں نیوٹرانس کی تعداد مختلف ہو سکتی ہے کیونکہ نیوٹران پر کوئی چارج نہیں ہوتا، نہ پازیٹیو نہ نیگیٹو. مثال کے طور پر کاربن کے 3 آئسوٹوپس ہیں، ایک کاربن 12 ہے، ایک کاربن 13 ہے اور ایک کاربن 14. اب ان تینوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الیکٹران اور پروٹان کی تعداد 6 ہے، لیکن نیوٹران کی تعداد مختلف ہے. کاربن 12 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں 6 پروٹان ہے اور 6 نیوٹران ہے. کاربن 13 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں 6 پروٹان ہے اور 7 نیوٹرانز ہے. کاربن 14 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 پروٹان ہے اور 8 نیوٹرانز ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ایک ہی ایلیمنٹ کے ایٹمس ہو جن کا ایٹامک نمبر سیم ہو لیکن ماس نمبر مختلف ہو کیونکہ نیوٹران کی تعداد مختلف ہو، تو پھر ایسے ایٹمس کو ہم آئسوٹوپس کہیں گے. اچھا، یہاں پر یہ بات نوٹ کریں کہ آپ پروٹان کی تعداد کو چینج نہیں کر سکتے. اگر سپوز کریں کاربن کا پروٹان کی تعداد 6 ہے، اگر آپ اس کو 7 کریں گے تو پھر اس سے نائٹروجن بنے گا، کیونکہ نائٹروجن کا ایٹامک نمبر 7 ہے، اس میں 7 پروٹان ہے. یہ آپ کا چیپٹر 27 تھا. جہاں پر آپ کو مشکل ہو تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو رپلائی کروں گا. اللہ حافظ، السلام علیکم.